أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الماعون، اس سورت کا تعارف ہے التکذیبات الالہیہ، یعنی اللہ کریم کس کو جھوٹا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ شمار کرتے ہیں جبکہ اس کی شرائط پوری نہیں کرتے، تو لہذا ان کی تکذیبات، ان کے جھٹلاوے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے کہ جو اس صورت کا دعویٰ ہے تکذیب المصلین المکذبین، ایسے نماز پڑھنے والے جو مکذبین ہیں، اپنی عادات اپنے افعال سے جو جھٹلا رہے ہوتے ہیں دین کو، اور بظاہر نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، بظاہر عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جذبات دکھاتے ہیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ان کی تکذیب ہو رہی ہے۔ کہ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کبھی آپ نے دیکھا ہے جس نے دین کو جھٹلایا ہو؟ کہ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں شفقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، رفق نہیں ہے۔ نرمی زبان پر ہو، نرمی جو ہے دل میں ہو، یہ ہر شے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جہاں بھی جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جبکہ سختی جہاں بھی جاتی ہے وہ کسی بھی چیز کو برا بنا دیتی ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، جو بندہ یتیم کو، جو بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، بظاہر وہ لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ لوگ اب اپنے معاشرے میں کس انداز سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو فرمایا اس کو دھکے نہ دیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، معاشرے میں ایک فرد ایسا بھی ہے جس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین، جس کا ذکر سورہ البلد میں بھی گزر چکا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کے ساتھ مدد کرنا، یہ ایک گھاٹی ہے جسے تم نے عبور کرنا ہے تاکہ تمہارے دل سے دنیا کی الفت نکل جائے اور رحمت پیدا ہو جائے، اس گھاٹی کو عبور کرے۔ تو یتیم کے کھلانے پر یہ ابھارتا نہیں ہے، تو یہ جس دین کو اٹھائے ہوئے ہے اس دین کا تقاضا تو تھا پورا کا پورا انصاف، جبکہ یہ تو انصاف نہیں کر رہا، جہاں پر رحمت اور شفقت رکھنی تھی اس کے انصاف کا تقاضا تھا، وہاں پر تو یہ رحمت رکھتا نہیں، یتیم کو دھدکارتا ہے، مسکین کے کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ فویل للمصلین، تو یہ اگر کوئی عبادت گزار ہے تو ایسے عبادت گزاروں کے لیے تو بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے سبق سے بھی غافل ہیں۔ نماز یہ دین کا سب سے بڑا مظہر ہے، کیونکہ 5 ٹائم اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نماز کا سبق کیا ہے کہ یہ تم اطاعت کرو، تم جھکتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ سجدے میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو دین کے سامنے باندھ دو۔ یہ تو ہے دین، کہ دین کے سوا یہ کہیں چلنا نہیں چاہتا، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو تھا نماز کا تقاضا کہ دین کو پورا کا پورا اپنائے، اور دین کو جب اپنائے گا تو دین میں تو رحمتیں، شفقتیں، حقوق، یہ سب کچھ موجود ہے، جبکہ یہ تو حقوق کی پاسداری نہیں کر رہا، تو پھر یہ نمازیں کیسے پڑھتا ہے؟ اظہار دین یہ کیسے کر رہا ہے جو نماز کے سبق سے بھی غافل ہے؟ یعنی پچھلی صورت میں بیت اللہ کا ذکر تھا، تو بیت اللہ والے اپنے آپ کو اگر کہیں کہ ہم نمازی ہیں، بیت اللہ میں مشرکین رہتے ہوں وہ یا منافقین ہوں وہ، کوئی بھی کہے کہ میں اپنے آپ کو نمازی اور عبادت گزار رب کا سمجھتا ہوں،
تو نہیں، یہ نعوذ باللہ یہ صورت بہت بڑے جو ہے سبق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفار کی تو تکذیب کرے گی ہی صحیح، مومنوں کو بھی جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کو بھی صحیح سمجھاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مومنین ایک جماعت ہے، دوسری جماعت کفار ہے، تیسری جماعت جو ہے منافقین کی ہے، اور چوتھی جماعت جو ہے مریض لوگوں کی ہے۔ اب وہ مریض کہاں پائے جاتے ہیں؟ کبھی منافقت کے زیادہ قریب ہوں گے، کبھی کفر کے زیادہ قریب ہوں گے، کبھی شرک کے زیادہ قریب ہوں گے، اور کبھی ایمان کے زیادہ قریب ہوں گے، لیکن ہوں گے مریض۔ جس طرح کہ پورا جسم بندے کا صحیح ہو، ایک انگلی دکھتی ہو، تو اسی طرح پورا دین اس کا صحیح ہے، اور ایک انگلی جتنا وہ مریض ہے دین کے اندر، تو یہ صورت اتنی بھی تکذیب کرے گی کہ دین کامل نہیں ہے تو دین تمہاری تکذیب کر رہا ہے، کہ جو نماز کے اسباق سے غافل ہوتے ہیں دین اس کی تکذیب کرتا ہے کہ تم مجھے پورے اٹھانے والے نہیں ہو۔ اور نماز کا سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ اطاعت، ہر قسم کی نرمی، ہر قسم کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو، ظلم نہ ہو، احسان ہو، انصاف ہو، تو سب سے بڑے سبق سے بھی غافل ہے اور چھوٹے اسباق سے بھی غافل ہے۔ ہاں بس اپنا دین کی ساکھ جو بچائے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے بچائے ہوئے ہیں، الذین هم یراؤون، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں تاکہ یہ لوگ یوں نہ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا، یہ تو فلاں تھا، یہ تو یوں کر رہا ہے۔ بس لوگوں سے بچنے کے لیے یہ دین کے چند مراسم اپنا رہا ہے۔ اگر بالفرض لوگوں کے تانے کا خطرہ نہ ہوتا، کسی ایسے معاشرے میں چلا جائے کہ جہاں پر ویسے بھی دین نہیں ہے، تو یہ ان کی رنگ میں ڈھل جائے گا، دین اپنا جو بچایا ہوا ہے وہ بھی سارا اتر جائے گا، اللہ یعذ باللہ۔ صرف یہ ہے کہ معاشرہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی دیندار معاشرے میں رہا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ بھائی تو ہماری طرح نہیں ہے، تو یہ لوگوں سے بچنے کے لیے بعض مراسم عبادت اپنا لیتا ہے جبکہ دین کو پورا نہیں کر رہا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کیونکہ اس کی حالت روزانہ دیکھا کرو کہ یہ عام برتنے کی چیز بھی اس سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا احسان اور تقوی کے دریا بہہ رہے ہوں، ہر بندہ اس سے کچھ مانگے، اس کی چیز استعمال کرے، اس سے فوائد حاصل کرے، بھائی تیرے اس آدمی کے رہنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ہمیں احسان مل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ یہ دیندار ہے، دین اپنی خوشبوئیں بکھیر کر رکھتا ہے، تو اس کو بھی اپنی خوشبوئیں بکھیر کر رکھنی چاہیے تھیں، کیونکہ یہ جس دین کا حامل ہے وہ دین تو احسان کا ہی نام تھا۔ الدین النصیحہ، حدیث پاک میں بھی آیا، دین صرف اور صرف خیر خواہی ہی خیر خواہی پر مشتمل ہے، دینی، اعتقادی، عملی، مالی، جانی، لسانی، ہر قسم کی خیر خواہی سے بھرا ہوا دین ہے۔ جبکہ یہ تو چھوٹی سی برتنے کی چیز سے بھی روک دیتا ہے، تو یہ پھر کیسا دیندار ہے؟ تو لہذا دین جس نے اپنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ سے لے کر جو اپنے آپ کو کعبہ کے مجاور سمجھتے تھے، وہاں سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا جو مسلمان ہے یا بڑے سے بڑا مومن ہے، اس ساروں کا یہ صورت گویا کہ فلٹر ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا موجود ہے، دین کتنا موجود ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ میں روزانہ اپنے دین کو مضبوط کروں، پکا کروں، کہ تاکہ کسی قسم کی کوتاہی نہ رہے، تو اسے چاہیے کہ سورہ ماعون کو کثرت سے پڑھے، سمجھے اور اس کے اشارات اور کنایوں سے واقف ہو، تاکہ اس کے اندر دین ہمیشہ مضبوط رہے، کسی طریقے سے کوئی ایرر نہ ہو، کوئی کمی نہ آئے، فوراً ہی اپنے آپ کو پیش کر دے تاکہ تصدیقات الہیہ اس کو نصیب ہو جائیں، تکذیبات الہیہ سے بچ جائے، کہ اللہ کا دین، اللہ کی طرف سے اللہ کا قرآن اس کی تکذیب نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔